الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمازٍ مشاء بنمیم. محترم حضرات، اس مناسبت سے خاص کر چغلی کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو تعلیمات آئی ہیں وہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ہمازٍ مشاء بنمیم، بہت عیب جو یا غیبت کرنے والا اور چغلی کے ذریعے سے فساد برپا کرنے والی کی بات نہ ماننا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغلی کا مفہوم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص چغلی کو حلال سمجھتے ہوئے چغلی کرتا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے حالانکہ اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا شخص یقیناً کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ہاں البتہ وہ شخص جو اس کو حرام سمجھتا ہے، جانتا ہے، لیکن بشری کمزوریوں کی وجہ سے کبھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ نے اگر چاہا اس کے گناہ کو معاف کر دیا تو وہ اس کی معافی ہو جائے گی. اور ایک حدیث ہے اس موضوع میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا ہے. پھر فرمایا کیوں نہیں، وہ تو بڑی بات ہی ہے. ان میں سے ایک تو چغل خوری کیا کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. علماء نے فرمایا ہے کہ ان کو کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے کا مطلب ہے ان کے خیال میں وہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی، ورنہ شریعت کی نظر میں تو بہت بڑی بات تھی. بعض نے یہ بھی کہا کہ بڑی بات سے مراد ان کا ترک کرنا زیادہ مشکل بات نہیں تھی، بڑی آسانی کے ساتھ اس مرض سے وہ لوگ چھٹکارا پا سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس طرح نہیں کیا. تو اس حدیث میں خاص طور پر دو قسم کے لوگ جو دو قسم کے جرائم میں مبتلا ہیں ان کے لیے باقاعدہ وعید کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر میں انہیں عذاب ہو رہا ہے. پہلا شخص یہ تھا جو پیشاب کرتے وقت لوگوں سے اوجھل نہیں ہوتا بلکہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے ہی پیشاب کرنے بیٹھ جاتا یا کھڑے کھڑے پیشاب کرتا جس کے نتیجے میں پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑے میں لگ جاتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی جو ہے خاص کر کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے. اور دوسرا شخص جو چغل خوری کرتا تھا اس کی وجہ سے اسے قبر میں عذاب ہو رہا تھا. اس لیے خاص طور پر اس موقع سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چغل خوری بھی حرام ہے، جس طرح پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے. خاص طور پر ان دونوں چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور آج کے زمانے میں خاص طور پر ہر جگہ میں لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے وہ بیٹھ کر پیشاب کرے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، ورنہ جو ہے عذاب قبر برحق ہے. اور خاص کر چھینٹوں کی وجہ سے عذاب ہوگا، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے جرائم سے بچنے، ان طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.